والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ صورتوں میں جو مضمون چل رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس بات کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ آخرت میں اگر خیر البریہ میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہو، بہترین مخلوق میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ دین کو ماننا بھی پڑے گا اور اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. اور جب عمل کرو گے تو آخرت میں پھر اس کے نتائج مرتب ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی اچھا عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا، اور اگر کوئی برا عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جب عمل ہوگا تو پھر جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. اچھا عمل ہے تو جزا ہے، اور اگر اچھا عمل نہیں ہے تو پھر سزا ہے. کیونکہ بارہا میں یہ گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر جزا اور سزا کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. پھر کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے. غرضے کہ کسی بھی اچھے عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی برے عمل سے بچنے کی ضرورت نہیں. یہ اعمال کا سارا معاملہ ہے ہی اسی بنیاد پر کہ آخرت میں جا کر یا جزا ہے یا سزا ہے. اور یہاں پر پھر دو باتیں ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے. اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. یہ جو دو آیتیں ہیں نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دو آیات میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عدل مطلق کا بیان ہے کہ کوئی چھوٹی سے بھی چھوٹی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. مثقال کے معنی بھی اور ذرہ کے معنی بھی میں نے گزشتہ نشست میں بیان کر دیے تھے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ کے رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. یہ تو اللہ کا قانون ہے. اب اس کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو پھر فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اگر ایک نیکی کی ہے تو اجر بھی کتنا ملنا چاہیے؟ ایک. اور اگر ایک گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی کتنی ملنی چاہیے؟ اس پر گناہ بھی کتنے ملنے چاہیے؟ ایک. یہ تو قانون کا تقاضا ہے. لیکن اب آتی ہے اللہ کی رحمت. رحمت یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. کہ اللہ کی رحمت کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایک اچھا عمل کر لے گا تو اس کا اجر کم از کم 10 کے برابر ہوگا، اور اگر کوئی ایک برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی کہ اس نے برائی کی ہے. برائی کا بدلہ دگنا نہیں کیا جائے گا بلکہ اچھائی کا بدلہ دگنا کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گزشتہ صورتوں میں یہی ترتیب کے ساتھ مضمون چلتا چلا آ رہا ہے کہ بھئی ایمان، اخلاص، یکسوئی، اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ، اور پھر ان اعمال صالحہ پر نتائج آخرت میں جا کر مرتب ہوں گے. اسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے سورۃ العادیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5
قسمیں کھائی ہیں اور 2 بیماریاں بتلائی ہیں۔ وہ 2 بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو ایمان اور عمل صالح کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ دیکھیں ترتیب اب جوڑیں نا جی، تو آپ جب گزشتہ صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بتلایا کہ ہم نے تمہیں علم سکھایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد انسان کے ایمان کا اور اخلاص کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اچھے اور برے اعمال پر جزا اور سزا کا ذکر فرمایا۔ اب اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی 2 خرابیاں ایسی ہیں، 2 بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان میں مبتلا ہو تو نہ وہ ایمان کی طرف آ سکتا ہے، نہ وہ عمل صالح کی طرف آ سکتا ہے۔ 5 قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید۔ یہ 2 بیماریاں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ قسمیں کیا ہیں اور ان کا معنی اور ان کا مفہوم کیا ہے۔ یہ جو 5 قسم کی قسمیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ ہم آگے بھی ابھی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گھوڑوں کی ہی قسمیں کیوں کھائی ہیں، کسی اور چیز کی قسم کیوں نہیں کھائی، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 5 جملے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے کہ والعادیات ضبحا، پہلی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، اور پہلی قسم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہوئے ہانپنے لگتے ہیں۔ جب گھوڑا تیز رفتاری میں بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ گھوڑا پھر ہانپنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تیز رفتار گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو تیز رفتاری کی وجہ سے ہانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ فالموریات قدحا، جب گھوڑا بھاگتا ہے، سرپٹ دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کے کھروں کے نیچے وہ جو لوہے کا ایک سم سا لگا ہوتا ہے، اس کی جب رگڑ پتھر پر لگتی ہے تو اس سے شعلے بلند ہوتے ہیں، آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ تو دوسری قسم اللہ تعالیٰ گھوڑے کی یہ کھا رہے ہیں کہ فالموریات قدحا، کہ جب یہ گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے آگ نکلتی ہے پتھروں کے ٹکرانے سے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، تیسری قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہی گھوڑوں کے متعلق کہ یہ وہ گھوڑے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو صبح کے وقت میں اچانک دشمن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں سے گرد و غبار مٹی لگتی ہے اور ایک گرد و غبار اڑتا ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جب یہ گھوڑے دوڑتے ہوئے ہیں تو یہ دشمن کی جماعتوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد جواب قسم کیا ارشاد فرمائے کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ اب یہاں پر اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر گھوڑوں کی کیوں قسم کھائی ہے۔ دیکھیں یہ بات میں پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو اب آخری صورتیں چل رہی ہیں، ان میں سے اکثریت صورتیں وہ ہیں جو مکی دور کی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے کی ہیں۔ اور مکی دور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا جن لوگوں سے ہے وہ قریش مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں۔ اب ان کی طبیعت یہ تھی، ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ گھوڑوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنے گھوڑوں کی پوری تاریخ، اس کی پوری ہسٹری، اس کا پورا نسب یاد ہوتا تھا۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے نا کہ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب فلاں کے بیٹے تھے، میرے دادا فلاں کے بیٹے تھے، میرے پردادا فلاں کے بیٹے تھے، یہ ایک نسب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو عرب گھوڑوں سے اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے کہ وہ اپنے گھوڑوں کے نسب تک یاد رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوا کرتے تھے جس میں یہ لوگ بڑے جوش اور خروش سے شریک ہوا کرتے تھے۔
بلکہ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں جو عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا اس میلے میں گھڑ دوڑ میں شرکت فرمایا کرتے تھے. تو یہ عربوں کی گھوڑوں کے ساتھ ایک خاص مناسبت تھی. اور عرب میں ایک مقولہ بھی مشہور ہے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی قبیلے کا سردار یا قبیلے کا کوئی عزت دار آدمی بھی کر رہا ہو تو اس کے کرنے میں کوئی عار نہیں ہے. بھائی عموماً ایسا ہوتا ہے نا، ہم قبیلے کی بات نہیں کرتے، ہم خاندان کی بات کر لیتے ہیں کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا، وہ عموماً گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ نہیں لیتا. ایسا ہی ہے نا جی، وہ عموماً گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ نہیں لیتا. پانی اٹھ کے نہیں پیے گا، کسی بچے کو کہہ دے گا، کسی خادم کو کہہ دے گا، ملازم کو کہہ دے گا، وہ اسے پانی پلا دے گا. تو یہ عرب کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا، یہ کہاوت مشہور تھی کہ بھئی 3 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی قبیلے کا سردار یا کوئی قبیلے کا عزت دار آدمی بھی کر لینا تو اس میں کسی قسم کی کوئی عار نہیں ہے. ایک اپنے والد کی خدمت، ایک مہمان کی خدمت اور ایک گھوڑوں کی خدمت. میں یہ بات کس تناظر میں کر رہا ہوں کہ ان کا گھوڑوں کے ساتھ کتنا شغف تھا. تو چونکہ یہ اسی ماحول میں تھے، پھر لڑائیاں بھی ان کی ہوتی رہتی تھیں، ان میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے. اور یہ جو 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، یہ 5 کی 5 کیفیات اور یہ 5 کی 5 صورتیں ان کے سامنے ہوتی تھیں. تو چونکہ ان کی طبیعت گھوڑوں کے ساتھ مناسبت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص گھوڑا نہیں پالتا تھا تو یہ عرب اس کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ بھئی تو کیسا سردار ہے، تو نے گھوڑا ہی نہیں پالا ہوا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 قسمیں گھوڑوں کی کھائیں. اب آ جائیں اصل مضمون کی طرف جس پر آج انشاءاللہ بات ہوگی کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بھئی بے شک انسان جو ہے نا وہ بڑا کنود ہے. کنود کا لفظ آیا ہے یہاں پر، سمجھیے گا ذرا اس جملے کو. عموماً آپ قرآن کریم کے جب تراجم دیکھیں گے تو اس میں کنود کا ترجمہ لکھا ہوگا کہ ناشکرا، کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا اصل معنی جو گہرائی میں جائیں تو گہرائی میں جا کر جو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، آپ حضرات کی پوری توجہ ہوگی تو مجھے ذرا بات کرنے کا لطف آ جائے گا اور آپ بھی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. وہ کہتے ہیں کنود اصل میں کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کنود اس شخص کو کہتے ہیں، انسان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں، اس طبیعت کو اور اس مزاج کو کہتے ہیں. ذرا جملے کے اوپر غور کیجئے گا کہ زحمتیں یاد رکھتا ہے، رحمتیں بھول جاتا ہے. زحمتیں یاد رکھتا ہے اور رحمتیں بھول جاتا ہے. اس موضوع پر کئی مرتبہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے. دنیا عارضی ہے، دنیا کی زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ عارضی ہے. اب یہاں پر ہر طرح کے حالات آئیں گے، اچھے حالات بھی آئیں گے، برے حالات بھی آئیں گے. صحت ہے تو بیماری بھی آئے گی، تونگری ہے تو غربت اور فقر اور فاقہ بھی آئے گا، تندرستی ہے تو بیماری بھی آئے گی. اگر 4 لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو ان میں سے باری باری سب کو اس دنیا سے جانا بھی پڑے گا. خوشی کے مواقع میسر ہوں گے تو غم کا موقع بھی آئے گا. تو انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کے اوپر ہم ہمیشہ رحمتیں برساتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہماری رحمتیں بھول جاتا ہے اور ہماری طرف سے دی ہوئی زحمتوں کو صرف یاد رکھتا ہے. یہ ہے کنود کا معنی کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ اپنے رب کا انسان بڑا ناشکرا ہے، کہ رب کی طرف سے جو رحمتیں میسر آ رہی ہیں وہ تو بڑی جلدی بھول جاتا ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ تکلیف ساری زندگی یاد رکھتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا تھا. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، کوئی 150 یا 200 سال پرانی بات ہوگی. تو ایک مرتبہ ان کے گردے میں تکلیف ہو گئی. بھئی دعا کر دیں اللہ سب کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے، وگرنہ جن لوگوں کو یہ گردے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بتائیں گے کہ بھئی کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. اب یہ 150-200 سال پہلے تو کوئی اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا بھی دور نہیں تھا، کوئی سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی. تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ پر ریت تھی
تو اس ریت میں جا کر لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گئے کہ شاید اس سے گردے کی تکلیف کو کچھ آرام آ جائے. تھوڑی دیر اس کیفیت میں مبتلا رہے تو پھر اچانک خیال آیا اور ایک کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اِم سجن واہ واہ تے اوم سجن واہ واہ. کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہر وقت برستی رہتی ہیں، تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے. تو فرمانے لگے شاہ عبد الغنی تجھے کیا ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے تو اللہ کی باقی ساری کی ساری نعمتوں کو بھول گیا. بھائی اگر سر میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اس بات پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ آنکھیں تو کام کر رہی ہیں؟ اس بات پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ زبان تو کام کر رہی ہے؟ اس بات پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ ٹانگیں سلامت ہیں؟ اس بات پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے چلنے اور پھرنے کی طاقت دے رکھی ہے؟ ایک سر کا درد ہی ہو رہا ہے نا، باقی چیزیں تو صحیح سلامت ہیں. یہ تو جسم کے ظاہری اعضاء ہیں، اور اندر جو میرے ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے، وہ سسٹم خدا نہ خواستہ چند لمحوں کے لیے رک جائے تو انسان کی کہانی ختم. لیکن وہ پورا کا پورا نظام کام کر رہا ہے. صرف ایک سر درد کو میں لے کر بیٹھ جاتا ہوں، رونا پٹنا شروع کر دیتا ہوں، ہائے آج تو میں مر گیا، ہائے آج تو میرا سر ایسے ہو گیا، ہائے آج تو یہ ہو گیا، ہائے آج تو وہ ہو گیا. لیکن اس بات پر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، انگلیاں کام کر رہی ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، سماعت سلامت ہے، کوئی بول رہا ہے تو میں اس کی آواز کو بھی سن پا رہا ہوں. تو کیا فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رحمتیں بھول جاتا ہے، زحمتوں کو صرف یاد رکھتا ہے. اس جملے پر میں اپنی بات کو ختم کر کے بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ بھائی یاد رکھیے گا کہ دنیا کی زندگی ہے تو یہاں پر ہر قسم کے حالات آئیں گے، اور آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہیں. یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر رونا پٹنا مچا دینا، یہ انسان یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا مزاج نہیں ہے. مسلمان اور مومن کا مزاج کیا ہے کہ بھائی جو بھی حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کریں. کس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں؟ کہ میرے باقی سارے کے سارے معاملات کیا ہیں بھائی؟ سلامت ہیں. کوئی تکلیف آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی روزی کا دروازہ تو نہیں نا بند کر لیا، نوکری پر بھی جا رہے ہیں، کاروبار پر بھی جا رہے ہیں، دکان پر بھی جا رہے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھ کر پیسے بھی کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کیا فرمایا کہ بھائی ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو بیماری کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی بتلائی کہ جس کی وجہ سے عمل صالح کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکرونی، اور جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، میری طرف سے دی گئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا. میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ حدیث آپ حضرات کو سنائی تھی. مفہوم حدیث کا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے جو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں ملتی. اور قرآن کریم میں دوسرا فیصلہ اللہ نے کیا فرما دیا؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بھائی شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جتنا میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے میں اتنا ان نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو پہلی بیماری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان اور عمل صالح سے دور ہوتا ہے؟ وہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا. اور جو اگلا جملہ ارشاد فرما دیا نا وہ لاجواب جملہ ہے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. انسان کو پتہ بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دیکھیں میں ایک جملہ ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو چلاکیاں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی چلاکی چلنے والی نہیں. اللہ کو سب پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ گناہ اس چیز کا نام ہے کہ ما حاک فی صدری کا، جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے ہو کیا کر رہے ہو. اور دوسری توجیہ بیان فرمائی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کسی اور کو یہ پتہ بھی نہ لگے، تو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں.
بڑا سیانہ ہے انسان، اللہ کو چلاکیاں نہیں دکھلا سکتے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ جو بندہ ہماری نعمتوں کی ناقدریاں کر رہا ہے نا، اس کو خود بھی پتہ ہے کہ میں اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں۔ اور دوسری بیماری جو اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ خیر، خیر کا لفظ آیا، خیر، خیر کا اطلاق قرآن کریم میں کئی جگہ پر مال کے اوپر ہوا ہے، مال۔ دیکھیں اس موضوع پر بھی بات کئی مرتبہ ہو چکی ہے، آج تھوڑی سی میں بس اس پر 2-4 جملے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ دیکھیں یہ بات ہم قرآن کریم میں بھی پڑھ چکے ہیں، احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی مال بنانا اور مال کمانا شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کس چیز کی ممانعت ہے؟ 2 چیزوں کی ممانعت ہے، 2 نمبر طریقے سے مال بنانا اور مال کی محبت میں اتنے منہمک ہو جانا کہ دوسرے سارے معاملات سے توجہ ہٹ جائے۔ یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، صرف مال سے محبت نہیں کرتا بلکہ شدید محبت کرتا ہے۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی توجہ فرما لیجئے گا کہ جس ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ ماحول کیا ہے؟ سننے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، جو اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ملینرز ہیں۔ ان کے سامنے اللہ کا قرآن انہیں یہ پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے کہ تم جو ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہو نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر مال کی شدید ترین محبت ہے۔ یہ مال کی محبت تمہیں کفر چھوڑنے نہیں دیتی، ایمان کی طرف آنے نہیں دیتی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، جب ایمان قبول کریں گے تو پھر زکوٰۃ بھی بولیں بھائی دینی پڑے گی، حج پر بھی پیسہ لگانا پڑے گا، قربانی بھی کرنی پڑے گی، صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑے گا۔ تو مال کی محبت انہی چیزوں سے روکتی ہے۔ مال کی محبت تو بس یہ چاہتی ہے کہ بس میں ہوں اور میری تجوری ہے، میں صبح اٹھوں تجوری کھول کر دیکھوں ہاں پیسے پڑے ہیں، بھائی سلامت ہے، بس ٹھیک ہے۔ شام ہو جائے تو پھر میں اپنا بینک بیلنس دیکھوں کہ ہاں بھائی کتنے پیسے پڑے ہیں، اتنے پیسے پڑے ہیں، بس جی ٹھیک ہے۔ یہ ہے مال کی محبت، یہ کسی اور چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، توجہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ کسی بے لباس آدمی کو دیکھ لیا، اس کو لباس پہنانے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ ہے مال کی محبت، کہ مال کی محبت کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ تو شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے، مال کمانے سے یا مال بنانے سے منع نہیں کرتی۔ ابھی چند دن پہلے ہم کچھ دوست اکٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہی موضوعات پر بات چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایک بات ڈالی۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ ہیں، اب حضور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ پیسے دینے والے ہیں تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہو رہا ہے نا۔ ہمارے سامنے یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ جی صحابہ جو تھے وہ بیچارے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ بھائی وہ والے صحابہ بھی تھے کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ والے صحابہ بھی تھے جو آج کے بڑے سے بڑے بلینر سے اس زمانے میں کہیں زیادہ دولت رکھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے کتنا پڑھا ہے، بے بہا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، بے بہا دولت دی تھی۔ اتنی دولت ہے کہ ایک کنواں ایک یہودی سے خریدتے ہیں اور سب لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت اس کنویں کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے گھر بیٹھے پانی آ جاتا ہے نا، میں فون کرتے ہیں یار پانی والی گاڑی بھجوا دو، وہ گاڑی آ جاتی ہے، بوتلیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں بہت چھوٹا تھا، کوئی سمجھ لیں کہ کوئی 35-40 سال پرانی بات ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی میں 50 کے گیڑ میں نہیں گیا، اس سے نیچے ہی ہوں۔ اچھا ویسے میں نے بتا دیا آپ کو، میں کہا کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کس بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ تو بہرحال اس وقت ہمارے ایک بڑے قریبی رشتہ دار تھے، تو ہمیں تو یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھیں، ہمارا بچپنا تھا۔ تو اس وقت کہیں بیٹھے بیٹھے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں پیسے دے کر پانی خریدنا پڑے گا، پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے نہیں، پینے کے لیے۔
اس وقت ہم کہتے تھے یار کیسی باتیں کرتے ہو، ہمارے جی او آر کا پانی، میں تو سب سے پرانا ہوں اس وقت جی او آر میں، آپ لوگ تو بہت بعد میں آئے ہیں، ایسا زبردست میٹھا پانی ہوتا تھا کہ ہمارے گھر دور دور سے رشتہ دار آتے تھے صرف ہمارے گھر نہانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے کہ یار ان کے یہاں کا پانی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اب وہی پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اب پیسے دے کے ہمیں پانی جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت اس کنویں کی کیا اہمیت تھی، یہ شاید اب ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ جائے، اور اس وقت وہ کنواں خریدتے ہیں اور پھر سارے لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ بھئی چاہے مسلمان یہاں سے آ کے پانی پیے چاہے کافر آ کر پانی پیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ہمیں تاثر کیا پیش کیا گیا کہ بھئی صحابہ کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ 10 صحابہ جن کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں دے دیا، وہ تم جنتی تم جنتی تم جنتی تم جنتی تم جنتی، 10 صحابہ، ان میں سے ایک کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بھوکے ننگے تھے؟ کیا ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا؟ میں بہت مختصر سے انداز میں، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، انتقال، انہوں نے جو اپنی وراثت چھوڑی تھی، کیش، صرف کیش، باقی چیزیں نہیں، صرف کیش، 20 لاکھ دینار وراثت کیش میں چھوڑی تھی انہوں نے، 20 لاکھ دینار۔ اچھا جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے تجسس ہوا کہ یار ذرا اس کی کیلکولیشن تو کریں، اپنے طور پہ جو میں نے کیلکولیشن کی، بھئی دینار جو ہے نا یہ سونے کی اشرفی ہوتی تھی، سونے کا سکہ، اور اس کا وزن تھا 4 گرام، 4 گرام سونے کا سکہ 1 دینار بنتا تھا۔ آج کی تاریخ میں نے جب 4 گرام سونے کا ریٹ دیکھا تو 24 کیرٹ سونے کا ریٹ آیا 4 گرام کا 40,000 روپے۔ کتنے بھائی آپ لوگ سو رہے ہیں نا، میں کہا ذرا کتنے؟ 40,000۔ اچھا اب 40 کو 4 سے ضرب دیں تو کتنے بن گئے؟ 160، 1,60,000، یعنی وہ 4 گرام کا 1 دینار کتنا بن رہا ہے؟ 1,60,000۔ اور اب اس 1,60,000 کو 20 لاکھ سے ضرب دیں کتنا بنتا ہے؟ کتنا؟ یہ وراثت چھوڑی ہے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، پکے ٹھکے جنت میں جاؤ گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 3,000 بکریاں تھیں ان کی، 1 لاکھ دینار مالیت کے اونٹ انہوں نے چھوڑے تھے، اور ان کی جب وراثت تقسیم ہوئی تو ان کی بیویوں، 2 بیویاں تھیں غالباً، تو 1/8 جو ہے تو 340 کلو سونا بیوی کے حصے میں آیا، 340 کلو سونا، گھر جا کے کیلکولیشن خود کر لیجئے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ تو مولوی صاحب ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بھائی انسان ایمان اور عمل صالح کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مال سے بہت شدید محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی، تو بات سمجھانے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ان کے پاس دولت تھی، دولت سے عشق نہیں تھا۔ جہاں اللہ کے دین نے حکم دیا انہوں نے بے دریغ اپنا مال وہاں پر خرچ بھی کیا، کئی ہزار تو انہوں نے صرف غلام آزاد کیے تھے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، میں اتنی لمبی بات لے جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو بہرحال اس سورۃ العادیات کا میں مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد 2 بیماریوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے دوسری بیماری کیا کہ بھئی مال سے شدید محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور نہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ بس اگر کسی کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ مال کی محبت میں کیا ہو گیا بھائی؟ مبتلا ہو گیا۔ اب اس مال کی محبت کا علاج صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ ہم سورۃ المنافقون میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر مال کی محبت کا کیا علاج بیان فرما رہے ہیں؟ مال کی محبت کا علاج بیان فرما رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ۔ بھائی مال کی محبت دل میں سے ختم کرنی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
بھائی قربانی کرنے کو نہیں دل کر رہا پھر بھی قربانی بولے بھائی کرو، زکوٰۃ دینے کو نہیں دل کر رہا پھر بھی زکوٰۃ ادا کرو، مال کی محبت کم ہوگی۔ پیسہ بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، حج کرنے نہیں جا رہے، بھائی حج کرو، حج کرو گے تو مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ دو قسم کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیں، دونوں نمونے ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک نمونہ وہ جو بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو ایک ایک کھجور کھانے کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ والی زندگی ہے کہ اس زمانے کا بلینر ہے، بلینر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھ دی اور ایک اصول ہمیں بتلا دیا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا بڑے اونچے لوگوں میں ہے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی۔ اگر میں بہت اچھے کپڑے پہن لیتا ہوں، قیمتی جوتے پہن لیتا ہوں، تو کیا شریعت میں اس چیز کی ممانعت تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ بالکل بھی، یہ تکبر نہیں ہے۔ ہاں، تکبر کب آئے گا؟ تکبر تب آئے گا، اب آگے میرے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تکبر کب آئے گا؟ جب تم کسی اونچی سیٹ پر بیٹھ جاؤ گے اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دو گے۔ تکبر کب آئے گا؟ کہ جب تمہارے پاس بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوگے اور موٹر سائیکل اور سائیکل پر جانے والوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہوگے، تکبر تب آئے گا۔ جب تمہارے جسم پر 10,000 روپے کا جوڑا ہوگا اور تم اپنے سامنے کسی معمولی لباس والے کو بیٹھنے نہیں دو گے، تکبر تب آئے گا۔ وگرنہ آرائش کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، زیب و زینت شریعت منع سے نہیں کرتی، ہاں زیب و زینت کی آڑ میں شریعت تکبر سے منع کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ دو بیماریاں کیا بیان فرما دی بھائی؟ ایک تو فرما دیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بھائی انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے، وہ ہماری زحمتیں یاد رکھتا ہے، ہماری رحمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا بیان فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بھائی مال سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ آخری دو آیات ہیں، مختصراً سماعت فرما لیجیے، پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ روز آپ اکثر یہ آیات سنتے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ جس مال پر تو اکڑ رہا ہے نا، یہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہنے والا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو بتلا دیا کہ بھئی تو یہاں رہنے والا نہیں، تو اس زمین کے نیچے بھی جانے والا ہے، اور زمین کے نیچے جانے کے بعد پھر تو باہر بھی آنے والا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، تمہارا رب ہر چیز سے باخبر ہے۔ اپنے رب کو بے خبر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمہاری ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹی برائی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، چھوٹے سے چھوٹی خیر ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ یہ سورۃ العادیات کے مضامین تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔